کہ 4 آدمیوں پر اللہ کا حق ہے کہ ان کو کبھی جنت نصیب نہ کرے. 4 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ کو حق ہے ان کو کبھی جنت نصیب نہیں کریں گا, مطلب ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. پہلا فرمایا شراب خور جو شراب پیتے ہیں. دوسرا فرمایا سود خور جو سود کھاتے ہیں. تیسرا فرمایا یتیم کا ناحق مال لینے والا. چوتھا فرمایا اپنے ماں باپ کو اپنی مال و دولت اور خدمت سے آنکھ کرنے والا. یہ چاروں کو اللہ کبھی جنت میں نہ ڈالے, اللہ کا حق ہے. شرابی, ہم شراب کو عام سمجھتے ہیں, آج میرا عنوان نہیں ہے. سود آج عام سمجھ لیا گیا. اللہ ان کو کبھی جنت میں, رسول اللہ فرماتے اللہ کا حق ہے کہ ان کو جنت میں کبھی نہ ڈالے. ان لوگوں سود خور, یتیم کا مال ہڑپ کرنے والا اور ماں باپ کو آنکھ کرنے والا اپنی دولت سے. کہ تو ماں باپ, بچوں کی دولت ماں باپ کا حق یاد رکھیے. رسول اکرم کے پاس ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول میرا والد میرا پورا مال خرچ کر میں جو کچھ لاتا ہوں کیا اسے بچا کے رکھوں؟ تاکید کیجیے آپ اس کو. رسول اکرم اس کے والد کو بلایا اور کہا اس لڑکے سے تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے, تو خود بھی تیرے باپ کا, اس کا مال بھی تیرا ہے, تو اس کو روک نہیں سکتا, خرچ کرنے دے, کھول دے اس کے. تو جو ماں باپ کو آنکھ کر دے اپنی دولت سے, اپنی خدمت سے, یہ بھی جنت میں نہیں جائیں گا. اللہ کا حق ہے کہ ان لوگوں کو جہنم میں ڈالے ہمیشہ. دیدار الہی یاد رکھے. آج کا لیکچر جو ہے یہ سب سے عظیم, سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اپنے فضل, اپنے جود اور اپنے کرم سے کرنے والا ہے, اور یہی جس کو کہیں گے آخرت کے اعتبار سے سب سے بڑی نعمت ہے, اور کافروں کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے کہ وہ کبھی نہیں جان سکیں گے کہ ان کے بنانے والا, ان کا کریٹر, ان کا خالق کون ہے. یاد رکھیں. تو لہٰذا اللہ رب العزت کو دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے انسان کے لیے دیکھنا ناممکن ہے, لیکن یہ نعمت جو ہے انسان کو جو ہے آخرت میں ملیں گی. یاد رکھے, اس چیز کو بھی ہم کو سمجھنا. یاد رکھیے تو یہ آخرت کی نعمت ہے, اور اس کا وعدہ اللہ رب العزت نے ہر مومن کے, ہر متقی کے لیے کیا ہے جو جنت میں جائیں گا اور وہ پھر اپنے رب کا دیدار کریں گے. آئیے اس کے تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں. حدیث یاد رکھیے اس طرح سے کہ صحیح مسلم کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, یاد رکھیے اس طرح سے حدیث یاد رکھیے. اور جو ہے صہیب رومی رضی اللہ عنہ اس کے راویوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گا تمہیں کوئی چیز چاہیے جو تمہیں مزید عطا کروں. مطلب جنت میں پوچھا جائے گا کیا تمہیں کچھ چاہیے جو میں تمہیں اور دوں, چیز جو ہے تمہیں مزید عطا کروں. وہ جواب دیں گے کہ کیا تو نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کیا. تو جنتی کہیں گے اللہ تو نے ہمارے چہرے کو کیا روشن نہیں کیا, کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا. مطلب یہ لوگ جواب دے رہے کہ اللہ تو نے ہمارے چہرے کو روشن کیا, مطلب جنتی بن گئے ہم, تو نے ہمیں جنت میں داخل کیا, اور دوزخ سے نجات نہیں دی, مطلب تو نے ہم کو دوزخ سے نجات دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ اس پر اللہ رب العزت جو ہے پردہ اٹھا دیں گا تو انہیں کوئی چیز ایسی عطا نہیں ہوں گی جو انہیں اپنے رب عز و جل کے دیدار سے زیادہ محبوب ہوں گی. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں گے, تب اللہ رب العزت ایک سوال کریں گا کیا تمہیں کچھ اور چیز چاہیے مزید. جنتی کہیں گے اللہ تیرا فضل ہے, تو نے چہرے کو روشن کیا, مطلب جنتیوں میں رکھا, جنت میں ڈالا, جہنم کے نجات دیا, اب کیا باقی ہے. تو اللہ رب العزت پھر پردہ ہٹا دیا جائیں گا اور وہ اپنے رب کو دیکھیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اور اللہ رب العزت کے دیدار سے زیادہ محبوب کوئی چیز ان کو نہیں ہوگی. مطلب یہ سب سے محبوب چیز ہوں گی. یاد رکھیں اس کا مطلب وہ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے, اور جہنمیوں کا سب سے بڑا عذاب بھی یہی ہے. جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اپنے رب کو پیدا کرنے والے کو دیکھ پائیں گے, اور جہنمیوں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا کہ اپنے خالق کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے. یاد رکھیے تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 26 کا ایک حصہ تلاوت کیا اور فرمایا اور کہا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. اللہ کے رسول نے یہ آیت کا حصہ پڑھا اور فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے خوبصورت جزا ہے, مطلب خوبصورت بدلہ ہے, اور مزید ان کے لیے ہے. اور مزید ان کے لیے کا ترجمہ یا اس کا معنی اور مفہوم مفسرین نے اور محدثین نے لیا مزید ان کے لیے مطلب دیدار الہی. جو انہوں نے کیا اس کا خوبصورت بدلہ ہے, اور جو انہوں نے کیا اس کا مزید اضافہ ملے گا, مزید اضافے میں دیدار الہی. اور وہ حدیث صحیح مسلم کی اس میں ہم نے دیکھ چکے کہ نعمت ملیں گی, اللہ سوال کریں گا, پھر اپنا دیدار کروائیں گا, اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوں گی. یاد رکھو اور یہ زیادہ ہے. جنت میں جانا یہی سب سے بڑی نعمت تھی کہ انسان کے لیے, مطلب جہنم سے نجات, اور زیادہ ان کو دیا جائے گا, اور زیادہ سے مراد اللہ رب العزت کا دیدار ہے. یاد رکھے تو لہٰذا اللہ رب العزت کا دیدار یاد رکھیے یہ بڑی عظیم نعمت ہے. اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو جد و جہد اور کوشش کرنا پڑے گی. سب سے پہلے تو ایمان لانا پڑے گا, چاہے وہ جس درجے کا بھی ہو, کیونکہ ایمان والا ہی جنت میں جائے گا. مشرک اور کافر جنت میں کبھی نہیں داخل ہوں گے. جب کبھی داخل نہیں ہوں گے تو کبھی رب کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے. یاد رکھیں تو لہٰذا یہ کنڈیشن ہے. بہرحال آج ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ کون کون سے اعمال کی وجہ سے دیدار الہی ہو سکتا ہے, لیکن بیسک کرائٹیریا اور کنڈیشن تو یہ ہے کہ ایمان والا.
कुफ्र की हालत में ना मरे, और फिर वो अमल करे जिन अमलों के जरिए इंसान जन्नत में जाता है, उन अमल से बचे जिससे जहन्नम में जाता है, और फिर ख्वाहिश रखे दीदार करने की अल्लाह के, ये तमाम चीजें मिलकर फिर एक मोमिन बंदा अल्लाह का दीदार करेगा। ठीक है, तो लिहाजा ये हमने देखा। अब आइए दीदार इलाही के ताल्लुक से कुछ बातें हम देखते हैं हदीस के जो कुरान में और सुन्नत में जो मिलती है, और साथ में जो है आज के टॉपिक को हम दो हिस्सों में तब्दील करेंगे या दो हिस्सों में बांटेंगे। पहला दीदार इलाही के ताल्लुक से हम देखेंगे कि क़यामत के दिन अल्लाह का दीदार बरहक है, ये होने वाला है, और दूसरा टॉपिक देखेंगे कि दुनिया में अल्लाह को हम क्यों नहीं देख सकते, या दुनिया में अल्लाह को क्यों कोई नहीं देख सका। ठीक है, तो ये दोनों बातों को एक साथ लेंगे ताकि सारी क्लियरिफिकेशन एक साथ हो जाती है। तो आइए सबसे पहले दीदार इलाही, अल्लाह का दीदार हक है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे तबके, ऐसे फिरके, ऐसे ग्रोह मुसलमानों में गुजरे जिन्होंने अल्लाह के दीदार का इनकार किया, जिसमें सबसे पहले जो है मुअतज़िला। ठीक है, ये वो फिरका था याद रखे जिन्होंने दीदार इलाही का इनकार किया और कुरान को सुन्नत के बगैर या मनमानी तशरीहात से इन्होंने कबूल किया याद रखिए। और ये फिरका उरूज पे था खास तौर से जब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह हयात थे, और उनके हयात में ये सियासी ताकत बन गया था, क्योंकि उस जमाने का जो खलीफा था उसने जो है अहले सुन्नत वल जमात को छोड़कर याद रखिए इसी फिरके में हो जाकर शामिल हो गया था। हालांकि फिरका इससे पहले मौजूद था, लेकिन अभी सिर्फ किताबों की शक्ल में, तहरीरी शक्ल में, तकरीरी शक्ल में अपनी तहरीक को फैला रहे थे, लेकिन अभी इनको पॉलिटिकल ताकत नहीं मिली थी याद रखिए। और जब ये काम तब भी कर रहे थे जब इमाम शाफी मौजूद थे याद रखिए। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने इनके खिलाफ पूरा मुहाज खड़ा कर दिया था याद रखिए, और इनके खिलाफ बात करते रहे। इसी के उसमें इमाम शाफी को जो है नजर बंद कर दिया गया, मतलब जेल में तो नहीं डाला गया, लेकिन होता है ना एक घर में ले जाकर रख देना और उस घर से आप बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि इमाम शाफी कर रहे थे। हालांकि अभी ये पॉलिटिकली ताकत में नहीं आया था फिरका, अभी सिर्फ ये अपनी तहरीकों को फैल, लेकिन ये इन्फ्लुएंशियल हो चुके थे, मिनिस्टर लेवल तक वगैरह जा चुके थे, तो लिहाजा इमाम शाफी को भी इनकी तकलीफों का सामना करना पड़ा। उसी के उसमें सिलसिले में आपको जो है हिजाज से निकाल कर जो है बगदाद भेज दिया गया। कहा, खलीफा ने कहा बुला लो उनको यहाँ, क्योंकि कंप्लेन की गई वगैरह वगैरह की ये अजीब गरीब बातें फैलाते हैं। हालांकि हक की बात कर, किताब सुन्नत की बात कर रहे थे, और उसी सिलसिले में उनका पहली बार बगदाद आना हुआ और इमाम अहमद बिन हम्बल से इनकी मुलाकात भी याद रखी, और इमाम अहमद बिन हम्बल ने इनकी शागिर्दी इख्तियार की, इनसे इल्म हासिल किया, सारी चीजें। फिर बाद में इमाम अहमद बिन हम्बल के जमाने में ये फिरका पॉलिटिकल ताकत बन गया और ये हुकूमत का अकीदा यही हो गया याद रखिए। बहरहाल तो वो भी ग्रोह में शामिल है जिन्होंने कहा कि अल्लाह का दीदार ना दुनिया मुमकिन है ना आखिरत मुमकिन है, और अजीब गरीब है दलाइल, लेकिन अल्लाह का दीदार बरहक है, क्योंकि ये वाज़ेह दलाइल से और खास तौर से बुखारी और मुस्लिम की रिवायत साबित है, जिसके अंदर किसी उम्मत के किसी तबके को इनकार नहीं। उन्होंने भी इनकार किया, लेकिन तावीलात की इन बातों की, मनमानी तशरीहात की। बहरहाल तो ये चीज साबित है, तो लिहाजा हमको अकीदा रखना चाहिए। आइए चंद बातें, चंद दलाइल देखते हैं कि दीदार इलाही, अल्लाह का दीदार कैसे हक है। पहली दलील इसके लिए हम देखेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान कि अल्लाह को लोग देखेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, कहता है सूरह क़यामत सूरह नंबर 75 और उसके आयत नंबर 22 और 23 में अल्लाह फरमाता है, कहता है वुजूहु यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। अल्लाह फरमाता है, कहता है इस रोज जन्नतियों के चेहरे जो है शगुफ्ता तरोताजा होंगे और बारौनक होंगे। अल्लाह फरमाता कहता है बारौनक होंगे और दीदार इलाही से मुशर्रफ होंगे। ये उस दिन मोमिनों के चेहरे एकदम जिसको हम कहते हैं तरोताजा होंगे, और तरोताजा के साथ साथ याद रखिए रौनकदार होंगे, और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है दीदार इलाही से मुशर्रफ होंगे। तो ये कुरान की याद रखिए दलील है कि मोमिन अल्लाह का दीदार करेंगे, याद रखिए। इसी के साथ साथ याद रखिए सही बुखारी की रिवायत है, ये भी एक दलील है जिसमें अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु याद रखिए, ये कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा कि आप सबसे अनकरीब अल्लाह ताला से हम कलाम होने वाले हैं, इस तरह के आपके और अल्लाह के दरमियान कोई तर्जुमान या हिजाब नहीं होगा, याद रखिए। मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है करीब जो है अल्लाह के मैं रहूंगा, और जब अल्लाह से हम बात करेंगे तो कोई तर्जुमान हमारे बीच में नहीं होगा, याद रखिए। तो ये एक दलील है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक मोमिन बंदा देखने वाला, याद रखिए। इसी तरह याद रखिए अल्लाह को हम जो है दीदार करेंगे और ये दीदार हमको नसीब होगा, मोमिनों को नसीब होगा, इसके लिए तो बहरहाल दुआ करनी चाहिए। उसकी एक और दलील ये है, याद रखिए, जो बुखारी की रिवायत है, सहाबा फरमाते और कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जो बैठे थे कि अचानक आपने 14वीं के चांद की जानिब देखा। मतलब शाम का वक्त था, सहाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ बैठे थे और 14वीं का चांद, 14 का जो मून होता है आप देखते हैं बहुत चमकदार होता है, और 14वीं का चांद इसलिए ज्यादा सबसे चमकदार होता है क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है साइज में, चांद चूंकि 28 दिन की साइकिल में चलता है, तो 14th डे ये सबसे ज्यादा ब्राइट होता है। इतना ब्राइट कि आज तो हमको ये चीज का कुछ इल्म नहीं, समझ में भी नहीं आता, क्योंकि लाइटें होने की वजह से ये सब खत्म हो गया। लेकिन जिस जमाने में लाइटें नहीं थी तो उस वक्त तो 14वीं के चांद का लोग इंतजार करते सफर करने के लिए, क्योंकि फिर रात में भी सफर कर सकते थे।
اتنا روشن ہوتا ہے کہ ایک مطلب آپ چل سکتے ہیں, چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, مطلب کلیئر نہیں بٹ سب چیزیں آپ کو نظر آ سکتی ہے, اتنا اچھا کلیئر ہوتا ہے ادھر. تو لہٰذا 14ویں کا چاند تھا, صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف بیٹھے تھے, تو آپ نے 14ویں کی چاند کی طرف دیکھ کر آپ نے فرمایا آپ اپنے رب کو اسی طرح دیکھیں گے. صحابہ سے کہہ رہے کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح یہ چاند دیکھ رہے ہو, مطلب تم لوگ اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی دیکھو گے جس طرح سے چاند کو دیکھ رہے ہیں, اور رب تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں تم لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. اگر آپ نماز عصر اور نماز فجر کو وقت پر ادا کرنے کی استطاعت پاتے ہیں تو ایسا کرتے رہیں. مطلب 14ویں کا چاند ہے, صحابہ موجود ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس طرح سے تم 14ویں کی چاند کو دیکھتے ہو اسی طرح اپنے رب کو روز قیامت دیکھو گے. اور اس کے لیے جو چیز کرنا ہے وہ ایک بات بھی اس کے اندر آ رہی ہے, کہا اگر نماز عصر نماز فجر کو وقت پر ادا کرنے کی استطاعت پاتے ہو تو ایسا کرتے رہنا. دیدار الہی کی بات ہو رہی ہے اور عصر اور فجر کی بات کی جا رہی ہے. اس سے علماء لکھتے ہیں کہ عصر اور فجر کی نماز جو پڑھے گا ریگولرلی وہ دیدار الہی کرے گا, یا ایک سبب ہے یہ دیدار الہی کا. آپ کو یہ کہیں گا باقی 3 نمازوں کا کیا, 5 ہے نا ٹوٹل نماز ہے. دیکھیے جو ان 2 کی پابندی کر لے باقی 3 ان کے لیے آسان ہے, جو ان 2 کی پابندی نہیں کر پائے باقی 3 بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتی. یہ ایک دم بالکل عام بات ہے, کیونکہ ایسی نمازیں یاد رکھیے بڑی مشقت ہوتی ہے. فجر کی نماز آدمی رات میں سویا ہے, اٹھنا دل نہیں بولتا ہے. عصر کی نماز عموماً لوگ دوپہر میں آرام کرتے ہیں, اس کا جانا جان پہ آتا ہے. اس لیے ان 2 نمازوں کا خاص طور سے تذکرہ کیا گیا, اور عصر کی نماز کے تعلق سے بہت ساری باتیں آتی ہیں, اس طرح فجر کے تعلق سے بہت ساری باتیں آتی ہیں. عصر کو صلاۃ وسطیٰ کا بیچ کی نماز کی پابندی قرآن نے حکم دیا کرو, تو لہٰذا اس سے علماء لکھتے ہیں کہ ان 2 نمازوں کی پابندی کرنے والا اللہ کا دیدار کرے. تو اللہ کا دیدار تم کرو گے, کیسے کرو گے؟ جیسے 14ویں کی چاند کو دیکھتے ہو, اس میں کوئی تکلیف و مشقت نہیں, تو ویسے ہی تم اللہ رب العزت کا بھی دیدار کرو گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح اس روایت کے اندر کر دیا. یاد رکھیے. اب ایک بات یاد رکھی وہ آتی ہے جو لوگ دلائل کے طور پہ پیش بھی کرتے ہیں, اس بات کو یاد رکھیے, اہل سنت والجماعت میں سے نہیں لیکن دیگر لوگ بھی کرتے ہیں. کبھی کنفیوژن ہوتا ہے قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھیے قرآن کی آیت ہے جو سورہ انعام سورہ نمبر 6 سورہ نمبر 6 آیت نمبر 103 103 ہے. اللہ فرماتا اور کہتا ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر. یہ آیت یاد رکھیے بہت سے لوگ پیش بھی کرتے ہیں جو قرآن کو یا سنت کو ایک ساتھ نہیں سمجھتے ہیں, منمانی کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ لوگ یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا لا تدرک الابصار, کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اسے نگاہیں نہیں پاتی اور وہ سب کو نگاہوں کو پاتا ہے. مطلب اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اور وہ سب کو دیکھ رہا ہے, یہ اس کا عام ترجمہ ہے. تو وہ لوگ لا کے اس کو پیش کرتے ہیں, لیکن یاد رکھیے یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا, اور ہم اللہ کے دیدار کی بات کر رہے ہیں. دیدار مطلب دیکھنا, ادراک مطلب گھیرنا. مطلب کیا ہوا جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہم کریں گے کیسے؟ جیسے 14ویں کی چاند کو کرتے ہو, ٹھیک ہے, تو 14ویں کی چاند کو ہم دیکھ سکتے ہیں, دیدار کر سکتے ہیں, اس کا ادراک کر سکتے ہیں, اس کو گھیر سکتے نہیں. چاند کتنا بڑا ہے آپ کو پتا ہے, ادراک میں کتنا بڑا ہے وہ آئیں گا, کتنا چوڑا ہے, لیکن ہم وہ سب نہیں دیکھ سکتے. خالی کیا کر سکتے ہیں, اس کو یہاں سے زمین پہ سے دیکھ سکتے ہیں, دکھتا تو ہے نا, ادراک نہیں کر سکتے اس کا گھیراؤ کتنا بڑا. چاند بہت بڑا ہے, ہم کو تو بالکل اتنا چھوٹا دکھتا ہے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں یاد رکھیے وہ دیدار کی ہے. قرآنی آیت بھی جو بات کری کہ اس کو ادراک کوئی نہیں کر سکتا اور وہ سب کو ادراک کرتا ہے, تو یہ بات بالکل درست ہے. دنیا میں بھی درست ہے کہ اللہ کو ادراک نہیں کر سکتا, اور آخرت میں بھی درست ہے اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا ہے. لیکن دنیا میں اگر اللہ کا دیدار کوئی نہیں کر سکتا, لیکن آخرت میں دیدار کریں گے. ادراک نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا, لیکن دیدار دنیا میں نہیں ہوگا, مومنوں کو آخر میں ہوگا, صرف یاد رکھیں. تو یہ آیت کو کوئی اس معنی میں نہ لے. پھر آگے اللہ وہو اللطیف الخبیر, اور وہ نہایت باریک ہے اور خبر رکھنے والا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی یہ دلیل دے کہ بھائی اس سے تو پتہ چل رہا ہے ادراک نہیں ہوگا, تو ہاں ہم بھی بولتے ادراک نہیں ہوگا, کوئی نظر اس کا ادراک نہیں کر سکتی, وہ ساری نظروں کا ادراک کر سکتا ہے لیکن اس کو دیکھ سکیں گے آخرت میں, ادراک تو نہیں کر سکتے. سورج ہے, ایک روایت میں اللہ کے فرمائے کہ جیسے تم سورج کو دیکھ سکتے ہو دن میں, کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ سورج کو دیکھ سکتے آپ لیکن زیادہ دیر تک نہیں, چاند کو زیادہ دیر تک دیکھ سکتے, لیکن کیا سورج کا ادراک کر سکتے؟ اف کتنا بڑا ہے وہ, ہماری دنیا سے کتنا بڑا ہے, کئی ہزاروں دنیا اس میں سما سکتی ہے نا, تو ہم دیکھ سکتے لیکن ادراک نہیں کر سکتے اس کا. تو لہٰذا یہاں ادراک کی بات ہو رہی ہے, اور ہم بات کریں دیدار کی, تو دیدار تو آخرت میں ہوگا لیکن ادراک تو وہاں بھی نہیں کر پائیں گے, ہے نا. جیسے چاند کو ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ہے, کتنا چوڑا ہے, حقیقی روشنی, وہ تو اس پہ جا کے پتہ چلیں گے, وہ کبھی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو اس بات کو بھی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو کوئی اگر یہ دلیل دے تو اس کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں, یاد رکھیں. اس طرح صحیح بخاری کی روایت ہے, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کے بارے میں بیان کیا, فرمایا آپ اپنے رب کو جو ہے روبرو دیکھو گے. صحابہ سے کہا کہ تم اپنے رب کو روبرو سمجھتے, اور روبرو کی جب بات آتی ہے یاد رکھیے تو آمنے سامنے ہونا ضروری ہوتا ہے, اور آمنے سامنے روبرو اس کو بولتے ہیں جو دکھتا ہے, ورنہ کیا بولتے ہیں, پردہ پوش.
پردے کے پیچھے سے. روبرو کب بولیں گے؟ جب میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں اور آپ مجھے دیکھ سکتے ہو. جیسے کسی نے پوچھا آپ فلاں جگہ گئے تھے, کہاں؟ انہوں نے بات کی کہ آپ سے روبرو کی. آپ بولے کہ نہیں وہ تو پردے کے عالم میں تھے, نہیں دیوار کے ادھر سے کیے, نہیں فون پہ کیے, نہیں میسج بھیجے تھے. تو روبرو کا معنی تھا سامنے. تو یہ اللہ کے فرمایا بخاری میں تم روبرو ہوں گے, اور روبرو میں دیکھنے کا معاملہ ہوتا ہے, یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے ایک اور دلیل جو ہمیں ملتی ہے کہ اللہ رب العزت کا ہم دیدار کریں گے, یاد رکھیے وہ اس طرح سے, یاد رکھیے جو ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ, اور صحیح بخاری کی روایت. آپ نے فرمایا کہا کہ صحابہ نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول کیا روز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ اب ظاہر سی بات ہے صحابہ کے سوال جو دیکھیں گے کس معنی میں ہوں گا؟ دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے, محسوس کریں گے. دیکھیں گے سے مراد یہ ہے کہ محسوس تو یہاں بھی کریں نا اللہ کی خشیت, ڈر وغیرہ سب, لیکن دیکھیں گے کیا ہم دیکھیں گے؟ فرمایا اگر مطلع صاف ہو تو کیا آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں؟ مطلب اگر ابر نہ ہو تو کیا تم لوگ سورج کو دیکھ سکتے ہو اور اس میں کوئی دقت محسوس کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مطلع صاف ہو, مطلب بادل وغیرہ نہ ہو آسمان میں, تو کیا تم 14ویں کی رات میں چاند کو دیکھ سکتے ہو؟ صحابہ نے کہا بغیر مشقت کہ ہاں بالکل ہم دیکھ سکتے ہیں, بغیر مشقت دیکھ سکتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ کو بھی روز قیامت اسی طرح دیکھو گے. تو تم لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی روز قیامت اسی طرح دیکھو گے, ادراک نہیں کر پائیں گے لیکن دیدار ہوں گا, یاد رکھیے. اور اللہ کا دیدار یہ سب سے بڑی دلیل ہے. اب آئیے اللہ کے دیدار کے تعلق سے یہ برق ہے, چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں, کیونکہ ان کے زمانے میں تو یہ فتنہ بڑا عام ہو گیا تھا کہ اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. تو ایک شخص کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. دنیا میں تو نہیں ہوگا یہ بات تو ہے, لیکن قیامت دن بھی نہیں ہوگا. تو امام احمد بن حنبل اس کو جواب دیتے اور کہتے ہیں جو قیامت کے اللہ کے دیدار کا منکر ہو, وہ چاہے کوئی بھی ہو, پکا کافر ہے. جو شخص اللہ کے دیدار کا دنیا میں منکر ہے, کیا فرمانا چاہے کوئی بھی ہو, کیونکہ اس زمانے میں کیا ہوگا تو معلوم آپ کو, خلافت کے لیول تک لوگ بگڑ چکے تھے, اور خاص طور سے جو ہے معتزلہ فرقہ بالکل طاقت میں آ چکا تھا, بلکہ وہ اب حکومت میں آ چکے تھے, یاد رکھیں. اور امام احمد بن حنبل میں بڑے ظلم ڈھائے, انہوں نے بڑے ظلم ڈھائے. اتنا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو قید میں ڈال دیا گیا اور پبلکلی اتنے کوڑے مارے جاتے لا کر آخر میں, لیکن پبلک پریشر آیا, لوگوں نے دیکھا اور برداشت نہیں کر پائے, تھوڑی آواز اٹھا لی, عوام کہیں باغی نہ ہو جائے, تو بہرحال آپ کو چھوڑ دیا گیا, لیکن آپ پہ کڑی نظر رکھی جاتی تھی, جیسا اس سے پہلے امام شافعی کے ساتھ کیا گیا تھا انہی کے دور میں, ابتدائی دور میں ان کی زندگی کی, جب وہ امام شافعی کے خلاف بھی ایسی کمپلینس ڈالی انہوں نے, لیکن ابھی وہ حکومت میں سیاست کے لیول پہ آ چکے تھے, لیکن خلافت کے لیول پر نہیں تھے, لیکن اب تو خلیفہ ہو چکے تھے. تو آپ کیا فرما رہے ہیں, جو قیامت کے دن اللہ کے دیدار کا منکر ہو, چاہے کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ پکا کافر ہے. پھر آگے کہتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت اور غضب ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا, کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا, کیا فرمایا؟ جو ہم نے ابھی بھرا سورہ قیامہ کی آیت دیکھی, اس کا ترجمہ ہے اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور رونق دار ہوں گے, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. کہا یہ نہیں دیکھا قرآن کی آیت؟ پھر آگے فرمایا اور اللہ تعالیٰ خبردار ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات تم نے نہیں سنی. کون سی بات؟ قیامت کے دن یہ لوگ دیدار الہی سے محروم کر دی جائیں گے. اور یہ کس کے تعلق سے بات ہے؟ ہم دیدار الہی سے محروم کر دی جائیں گے, یہ کافروں کے تعلق سے بات ہے, یاد رکھیں, کافر دیدار الہی سے محروم کر دی جائیں گے. اور یہ آیت ہے قرآن کی سورہ مطففین سورہ نمبر 83 اور اس کی آیت نمبر 15 ہے, جس میں جو آیت اس طرح سے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ خبردار روز قیامت یہ لوگ دیدار الہی سے محروم کر دیے جائیں گے. آپ نے فرمایا جو شخص یہ کہے کہ اللہ کا دیدار قیامت دن نہیں ہوگا, وہ سب سے پہلے تو کافر ہے. پھر فرمایا اللہ کی لعنت اس پہ ہو, اللہ کا غضب اس پہ ہو. کیا اس نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ کو وہ لوگ دیکھیں گے مومن لوگ؟ اور کیا اس نے یہ نہیں پڑھا کہ کافر اللہ کا دیدار نہیں کر پائیں گے؟ قرآن کی آیت. تو کافر اللہ کا دیدار نہیں کریں گے, مومن اللہ کا دیدار کریں گے. تو آپ نے ایسے شخص کو کافر قرار دیا ہے. تو لہٰذا دیدار الہی حق ہے اور یہ بہت عظیم نعمت ہے, یاد رکھیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے, یاد رکھیے, واقعے کو بھی دیکھتے ہیں. ایک گروہ کہا کرتا تھا کہ فرمان باری تعالیٰ, مطلب اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے, جو ہم نے بھی دیکھا کہ کچھ روز اس دن تر و تازہ ہوں گے, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, اس کے بارے میں وہ کہتے تھے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, یہ صرف جو ہے ثواب مراد ہے. ثواب مراد ہے مطلب وہ ان کو اجر ملے گا اس کا, دیکھ رہے ہوں گے کہ ہاں یہ مراد ہے. میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا. اب یہ کہہ رہے کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ, لیکن امام مالک کیا کہتے تھے وہ ریپیٹ کرے. امام مالک کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ جھوٹ اللہ کے اس فرمان کا کیا جواب دیں گے. مطلب یہ جو جھوٹے لوگ ہیں وہ اللہ کے اس فرمان کا کیا جواب دیں گے. کون سا فرمان؟ سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 15, 83 کا 15. کون سی آیت ہے؟ وہی خبردار قیامت کے دن یہ لوگ دیدار الہی سے محروم کر دیے جائیں گے. تو جب امام مالک کے پاس یہ بات پہنچی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں
کہ دیدار الہی روز قیامت نہیں ہوگا تو امام مالک کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں. اور اس کا کیا جواب دیں گے جس آیت میں اللہ فرما رہا ہے قیامت دن کافر اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے. جب کافر اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ مومن اللہ کو دیکھ پائیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے بھی یہ دلیل رکھی اور یہ وہی دلیل ہے جو امام احمد بن حنبل نے بھی یاد رکھی اپنے دور میں رکھی. تو اہل سنت والجماعت میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار روز قیامت مومن کرنے والے ہیں اور ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے. اس کے برعکس کسی قسم کو عقیدے میں فسق اور فجور اور گڑبڑ ہم نے نہیں کرنا چاہیے. اس معاملے میں محتاط اور احتیاط کرنا چاہیے. تو یہ ہمارا فرسٹ پارٹ تھا کہ دیدار الہی برحق ہے. اب آئیے سیکنڈ پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ کا دیدار ہم دنیا میں کیوں نہیں کر سکتے, کہ کیا وجوہات ہے کہ اللہ کا دیدار ہم دنیا میں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اس کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں اللہ کا دیدار کیوں نہیں کر سکتے. یاد رکھیں, دیکھیے دنیا میں اللہ کا دیدار سیدھے دیکھنا جس طرح سے قیامت دن دیکھیں گے شخصی طور سے, یہ ممکن نہیں. لیکن اگر مانوی طور سے خواب کے اعتبار سے لیا جائے تو ایک الگ بات ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث بڑی مشہور ہے, تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو, ہے نا, احسان اس کو بولتے ہیں. وہ حدیث جبرائیل ایمان اسلام اور احسان جس میں. اور اگر ایسا نہیں سمجھتے ہو, مطلب ایسا نہیں کر سکتے ہو, تو یہ جان لو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ مانوی طور سے ہوا, مطلب ایسی خالص عبادت اللہ کے لیے کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں جیسے, ورنہ یہ جان لے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, یہ ہو گیا. خواب کی طور پہ ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا, آپ نے روایت فرمایا کہ کل رات میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا. تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اور میرے رب نے میرے سینے کو چھوا اور میں نے اپنے رب کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس. اس سے پتہ چلا خواب میں اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا. کوئی خواب کا معاملہ ہو, دنیا میں نہیں دیکھ سکتا کوئی. دوسرا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے انگلیاں ہیں اور اس کی ٹھنڈک جو ہے اللہ کے رسول فرمایا میں نے اپنے سینے پر جب اور اپنے ہاتھ رکھا تو میں نے اس کو محسوس کی. لیکن کیا ہمارے ایسی 5 انگلیاں ہیں؟ ہم نہیں جانتے. حدیث میں یہ بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 2 ہاتھ ہیں, دونوں ہاتھ لیکن سیدھے ہیں. کیسے ہم نہیں جانتے. قرآن میں خود اللہ نے فرمایا کہ اے شیطان تو نے آدم کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے بنایا. تو اللہ کو 2 ہاتھ ہیں. حدیث میں آتا دونوں رائٹ ہینڈ ہیں, یہاں انگلیوں کا تذکرہ آ گیا ہے نا. تو بہرحال تو یہ خواب اور معنی کے اعتبار سے, لیکن حقیقی طور سے یاد رکھیں دنیا میں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. آخرت میں ہم لوگ جو ہے دیکھیں گے لیکن ادراک نہیں کر پائیں گے, لیکن دیدار ضرور اللہ رب العزت کا ہونے والا ہے. یاد رکھیں مومن ہوگا. اب دنیا میں کیوں نہیں دیکھ پائیں گے, اسی کچھ وجوہات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یا کچھ باتیں رکھتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ برگزیدہ نبی یاد رکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو وحی دی اس کے اندر کسی فرشتے کو نہیں بھیجا. آپ کو سیدھے وحی دی جاتی تھی اور آپ نے آ کر بنی اسرائیل کے سامنے سیدھے اپنی بات رکھی. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے سیدھے کلام کیا, جس سے آپ کا لقب پڑا کلیم اللہ. اللہ نے جن سے ڈائریکٹ کلام کیا. ٹھیک ہے, اللہ رب قرآن نے فرماتا کہتا ہے سورہ قصص آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا کہتا ہے پھر جب وہ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے سے برکت والے خطے میں درخت سے پکارا گیا اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں اور تمام مخلوقات کا میں ہی حاجت روا ہوں. تو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا, موسیٰ علیہ السلام گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا. کلام کیسے کیا کہ ایک جگہ بلایا گیا, ایک جھاڑ کے پیچھے سے آواز آئی, لیکن موسیٰ علیہ السلام تب بھی اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں چونکہ ممکن نہیں تھا. آج اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور جب کتاب تورات دینے کے لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ربی ارینی انظر الیک. موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ کے پاس اور کہا اے میرے رب مجھے اپنے آپ کو دکھا دے, میں تجھ کو دیکھوں. پہلے جب آپ کو نبوت ملی جب اللہ کو دیکھا نہیں آپ نے, لیکن بعد میں وقتاً فوقتاً اللہ سے آپ کی بات ہوتے رہی. اب جب توریت لینے آپ گئے تو آپ نے ایک خواہش رکھی اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اور موسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہے جو یہ کہہ سکتے تھے, وجہ یہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہے تھے. تو خواہش تو ہوں گی نا جس سے میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں اس کو دیکھو, تو آپ نے اظہار کر دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے, البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو, اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو تم مجھ کو بھی دیکھ سکو گے. پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو اس کو ریزہ یہ پہاڑ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب موسیٰ علیہ السلام کو خواہش ہوئی کہ میں اللہ کو دیکھوں, توریت لینے جا رہا ہوں, اللہ نے کہا ٹھیک ہے پہلے اس پہاڑ کو دیکھو. اگر اس پہاڑ کو تم دیکھ پائے, مطلب اللہ کی تجلی جب اس پہ پڑیں گی, اس سے جو روشنی, چونکہ اللہ نور ہے, پڑیں گی, اگر تم اس کو دیکھ پائے اس حالت کو تو تم مجھے دیکھ پاؤ. جب اللہ کی تجلی اس پہاڑ پر پڑی, پہاڑ ریزہ ہو گیا, ذرات میں تبدیل ہو کے اڑ گیا. موسیٰ علیہ السلام اس حالت کو دیکھ کر, اس روشنی کو دیکھ کر, اس نور کو دیکھ کر بے ہوشی کیفیت میں, ابھی اللہ کو نہیں دیکھا, صرف ابھی وہ روشنی نور ہے اللہ کے آگے. اس کے نتیجے میں پہاڑ ریزہ ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. پھر جب اٹھے تو اللہ سے معافی مانگ لی کہ اللہ میرے سے غلطی ہوئی کہ میں نے ایسی چیز کا ڈیمانڈ کیا.
پھر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا تو پاک ہے، میں تیرے طرف توبہ کیا کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے اس حقیقت پر ایمان لانے والا ہوں. ٹھیک ہے، مطلب اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، میں اس حقیقت پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے پھر توبہ کی کہ اللہ سے ایک ڈیمانڈ کیا، لیکن وہ صحیح نہیں تھا. یاد رکھ. اسی طرح یاد رکھ، بنی اسرائیل نے کھلم کھلا موسیٰ علیہ السلام کو کہا جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں ہم توریت کو توریت نہیں مانیں گے. تو اللہ نے پھٹکار لگائی ہوں کہ دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا. کیا دیکھیں قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، تو تم کو بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے. پھر اللہ نے سزا دی، سزا کے مستحق بنے. دنیا میں ڈیمانڈ کرنے کے نتیجے میں بجلی آئی، بجلی کی سزا ملی، ہلاک ہو گئے. کیونکہ اللہ کو دیکھنا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے پاسبل نہیں تھا، یہ ڈیمانڈ کر دی ہم کو دیکھنا ہے، تو اللہ نے ان کو سزا دیا. تو دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا، ایسی خواہش رکھنا بھی درست نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کی، توبہ کرنا پڑا، قوم نے کی، سزا بھگتنا پڑا. تو ہم کو اس سے پتہ چلا دیدار الہی دنیا میں پاسبل نہیں ہے. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے صحابہ میں سے ایک صحابی سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکیں گا حتیٰ کہ اسے موت آ جائے. کیا فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اس کو موت آ جائے. مطلب موت کے بعد تو اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، جیتے جی دنیا میں دنیا کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار پاسبل نہیں ہے، موت کے بعد ہی ہوگا. تو لہٰذا اللہ کا دیدار موت کے بعد ہو سکتا ہے، دنیا میں نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کا دیدار ہم دنیا میں نہیں کر سکتے، یہ موت کے بعد ہوگا. مطلب موت کے بعد کی زندگی ہے، اس میں جو حالات ہوں گے اس حالات میں ہم ادراک تو نہیں دیکھ پائیں گے. یاد رکھیے دنیا میں ہم دیکھ نہیں سکتے. آئیے ایک اور روایت یاد رکھیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے اور بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ مطلب معراج میں آپ گئے تھے، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نور ہے، میں اسے کہاں دیکھوں؟ مطلب وہ روشنی نور ہے، میں اسے کہاں دیکھوں؟ مطلب میں اسے کیسے دیکھ سکتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے، آسمانوں کا سفر کیا معراج میں، واپس آئے، لیکن ابھی حدیث میں کیا ہے، جب تک کہ موت نہ آ جائے کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے. وہ مرحلے سے چونکہ کوئی گزرا نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ دیکھ نہیں سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو نہیں دیکھا. جس کو دیکھا جو بات ہوتی ہے قرآن میں سورہ نجم میں جو بات ہے، یاد رکھیں لوگ اسی دلیل لے سکتے ہیں. سورہ نجم میں وہ بات ہے کہ اللہ کے رسول نے جو دیکھا وہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھنے کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں یاد رکھا. ٹھیک ہے. اللہ کے بہت قریب تھے آپ، ایک یا ڈیڑھ کمان کے فاصلے پہ تھے، اللہ کو دیکھا نہیں. جس کو دیکھنے کا تذکرہ ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے 2 بار دیکھا ہے. پہلی بار کب دیکھا؟ جب وہی لے کے آئے ہو غفا کے باہر، آپ جب گئے تو آپ نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام. کیسے تھے جبرائیل علیہ السلام؟ زمین سے آسمان تک سب بھر گیا تھا اور آپ کے پر تھے اور پروں میں سے جو ہے ہیرے اور موتی جھڑ کر نیچے گر رہے تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو 600 پر ہے، 600 یاد رکھیں. اور فرشتوں کو پر بھی ہوتے یاد رکھیں. تو جبرائیل علیہ السلام کو 600 مطلب نہیں، مختلف فرشتوں کو مختلف پر ہوتے ہوں گے، لیکن جبرائیل علیہ السلام کو تو 600 پر یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اور جسامت کے اعتبار سے ایسے کہ زمین و آسمان میں سب کچھ بھر گیا. اب آپ پہاڑ پہ کھڑے تو آپ کتنا دیکھ سکتے ہو، ہورائزن سب بھر گیا تھا آپ کے، اتنا میسو آپ کا سائز ہے. بہرحال تو یہاں جو آپ نے فرمایا میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے. اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے تھے اور 5 باتوں پر مشتمل خطبہ دے رہے تھے. وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے تھے اور 5 باتوں پر مشتمل ایک خطبہ دے رہے تھے، خطاب کر رہے تھے. کیا خطاب کیا آپ نے؟ تو آپ نے یہ خطاب کیا، حدیث میں الفاظ بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ سونا اس کی شان کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، یہ خطبے میں آپ بیان کر. وہ میزان کے پلڑوں کو جھکاتا ہے اور اٹھاتا ہے. وہ میزان کے پلڑوں کو جھکاتا ہے اور اٹھاتا ہے، مطلب انسان عمل کرے گا تو جھکتے اور اٹھاتا ہے. تو جھکاتا اٹھاتا ہے سے مراد کیا ہوگا؟ وہ انسانوں کو توفیق دیتا ہے کہ اچھا عمل کرے، اسے پلڑے بھاری ہو جاتے ہیں. اٹھاتا ہے اور جھکاتا ہے، یہ اس کا معنی ہوا. رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں. اس کا جو ہے پردہ نور ہے، اس کا پردہ نور ہے، اور اس پردے کو کھول دے تو اس کے چہرے کے نور جہاں تک پہنچیں گا اس کی مخلوق کو جلا ڈالیں گا. اس لیے اللہ کا دیدار دنیا میں نہیں کر سکتے کہ اللہ کا نور جہاں تک پہنچیں گا، مخلوقات جہاں تک دیکھ پائیں گی وہاں تک سب چیز جل جائیں گی. جس کی مثال وہ پہاڑ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جل گیا تھا. اب اس پہاڑ کے تعلق سے تھوڑا سا ایک بات بتا دوں آپ کو کہ بہت سے لوگ یہ ان کا کہنا اور ماننا ہے کہ وہ جو پہاڑ جو جلا تھا اسی سے کیا بنا معلوم آپ کو؟ سورما. یہ بہت کامن ہے کہ وہ پہاڑ جل گیا تھا تو اس سے کھول بنا، سورما بنا جو ہم آنکھوں میں لگاتے. تو اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کیوں نہیں دیکھ سکتے ہم لوگ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں تک
مخلوق دیکھ پائیں گی، سب جل جائیں گی. کیا فرمایا آپ نے؟ اور اگر اللہ پردہ کھول دے تو اس کے چہرے کے نور جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچیں گی اس کی مخلوقات جل جائیں گی. تو جہاں تک اللہ کی نگاہ پہنچیں گی اس کی مخلوق جل جائیں گی. اس لیے اللہ ایک پردہ ہے، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. نہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، نہ کسی اور نے کبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا. ٹھیک ہے، مومن آخرت میں ہی یہ کام کر پائے. اب آئیے ایک وجہ پتہ چل گیا ہم کو، موت ضروری ہے دیدار کے لیے. دوسری وجہ پتہ چل گئی موت کے ساتھ ساتھ ابھی دنیا میں اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ کی نظر جہاں تک جائیں گی چیزیں ہلاک اور برباد ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. اسی طرح حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا، امی جان کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ کو دیکھا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے اور ظاہر سے تو امت کی ماں ہے، وہ سوال کر رہے ہیں اسے. تمہاری عائشہ جواب دے رہی ہے، فرما رہی ہے تم نے ایسی بات کہہ دی ہے جس سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تم نے ایسی بات کر دی آج میرے سامنے کہ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. کیا تم ان 3 باتوں سے بے خبر ہو؟ جو شخص بھی تم سے یہ 3 باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے. خیر وہ 3 باتیں لیں گے ہم، ایک بات ہمارا جو اصل وہ لیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا معراج میں، وہ جھوٹا ہے. کون فرما رہا ہے؟ ماں عائشہ فرما رہی. کون ہے یہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی ہے، اور بیوی سے تو ہسبینڈ شوہر اپنا کوئی راز نہیں چھپاتا. مطلب اتنی بڑی چیز اگر دیکھی ہوں گی تو بیان کر دی جائیں گی. چھپانے والی تو چیز نہیں ہے نا، یہ تو بتانے والی چیز ہے کہ اپنے رب کو میں نے دیکھا، عائشہ میں گیا تھا سفر میں. اور ایسے بہت سارے واقعات میں جس میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے فلاں کیا، تم سے فلاں کیا، اللہ تم سے محبت کرتا، اللہ تم کو فلاں کرتا ہے. جیسے کہ مائی خدیجہ کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کے گھر میں اللہ کے رسول تشریف فرما تھے اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آ کر وحی دی. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو کچھ باتیں کہی. اللہ کے رسول نے خدیجہ سے کہا خدیجہ جبرائیل آئے ہیں اور وہ تم کو سلام کرتے ہیں. ٹھیک، اور ساتھ میں انہوں نے تمہارے لیے اللہ رب العزت کا سلام لے کر آئے. تو خدیجہ جو ہے وہ ہوگی ایک دم، اور خوش بھی ہوگی، ظاہر سی بات ہے، مطلب خوشی اور غم جیسا ہوتا ہے نا، رونا جیسا آدمی کے، ویسی ہوگی کیفیت. اور جبرائیل علیہ السلام کو تو آپ نے جواب دے دیا اور کہا اللہ کے سلام کا میں کیا جواب دوں، اللہ خود سلام ہے. تو مطلب جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے فضائل میں ایک فضیلت ہے کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا، ماں خدیجہ کو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سلام کیا. تو اللہ کے رسول نے فوراً بتا دیا نا. ٹھیک، تو اللہ کے رسول بتا دیتے. تو ماں عائشہ کو کیوں نہیں بتائیں گے؟ ایک تو بیوی ہے اور عام خاتون بھی نہیں ہے. بہت تجسس تھا، آپ کو معلومات لینے کی بہت خواہش تھی کہ آپ نے کیا کیا، کب کیا، کیسے کیا، سب پوچھتی تھی بار بار. تو کہا جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو معراج میں دیکھا ہے، اس نے جھوٹ کہا. لہٰذا اللہ کے رسول میں نہیں دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا. موت اس کے لیے ضروری ہے اور دنیا کی آنکھوں سے ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ کا پردہ ہٹ جائے تو ساری مخلوق اس کے ہلاک ہو جائیں گے. یہ باتیں ہمارے سامنے آگے یاد رکھیں، لہٰذا ہم دیکھ نہیں سکتے. اس کے بعد ماں عائشہ نے یہ آیت پڑھی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، جو ہم نے آیت پہلے دیکھی تھی کہ اسے نگاہیں نہیں پا سکتی لیکن وہ نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ آیت آپ نے تلاوت کی اور فرمایا سورہ شورى کی آیت، سورہ شورى 42 آیت نمبر 51 فرمائی تلاوت کی. کسی بشر کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، ٹھیک، نہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے اور پردے کی آڑ سے یا اپنا فرشتہ بھیج دے. کیسے؟ وحی کے ذریعے. تو اللہ کے رسول نے جو ملی آپ کو وحی ملی نا معراج میں، وحی کے ذریعے بات بولی گئی، سنی گئی، دیکھا نہیں گیا کسی. یا پھر فرمایا پردے کی آڑ سے، اور اللہ تعالیٰ جب اپنے رسول کو بھیج دے. تو یہ 3 وحی کے، جن 3 طریقوں سے وحی بھیج جاتی ہے، تینوں طریقے اس کے اندر ہے، اس آیت کے اندر. ایک دل میں بات ڈالنا، ایک پردے کی آڑ سے وحی دینا، اور ایک فرشتے کو بھیجنا ہے. تو یہاں آپ نے فرمایا نہیں پردے کی آڑ سے، جو وحی ملی پردے کی آڑ سے ملی. اللہ رب العزت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا، تو لہذا دیدار الہی دنیا میں ناممکن ہے. اس کے لیے موت ضروری ہے، ایمان کی حالت موت ضروری ہے، اس کے بعد ہی یہ ہو سکتا ہے، ورنہ دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا ہے. ادھر کی اب دیدار الہی کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے، یہ وجہ بن سکتی ہے، بہت مختصر رکھوں گا. کئی وجوہات ہے اس کی، یاد رکھیے. سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے دیدار الہی ان کو ہوگا جو ایمان کی حالت میں مریں گے. دوسرا، کافروں کو دیدار الہی نہیں ہوگا، جو ہم نے سورہ مطففین کی آیت دیکھ لی. ایمان پہ مرنے والوں کو دیدار الہی ہوگا، کافر دیدار الہی نہیں کریں گے. دیدار الہی کرنے کے لیے آپ کو گناہوں سے بچنا ہوگا، اور وہ کچھ مخصوص گناہوں سے تو خاص بچنا ہوگا. کون سے گناہ ہیں؟ کئی روایتیں ویسے تو، اور کئی گناہ ہیں، کچھ خالی یاد دہانے کے لیے رکھ رہا ہوں. ان گناہوں سے بچنا پڑے گا جس میں اللہ کے رسول فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم نہیں کرے گا، رحم کی نگاہ نہیں ڈالیں گا. بہت سارے گناہ جیسے کہ احسان کر کے جتلانے والے پہ اللہ رحم نہیں کرے گا، رحم کی نگاہ نہیں ڈالیں گا. اسی طرح احسان جتلانے والے کے علاوہ متکبر فقیر، اسی طرح بوڑھا زانی، اسی طرح کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور بھی ایسے تھے. وہ حدیث میں 3 کے الفاظ یاد ہے. 3 لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں 3 لوگ فلاں، تو ان کے اندر یہ الفاظ ہے. نظر کرم نہیں ڈالیں گا، مطلب دیکھیں گا نہیں، جب اللہ نہیں دیکھیں گے مطلب ہم بھی نہیں دیکھیں گے اللہ کو، ایسا ہوتا ہے. تو گناہوں سے بچنا پڑے گا، یاد رکھیے. اللہ کا اگر دیدار ہم کو کرنا ہے، اس طرح نیکی کو ہم کو کرنا پڑے گا، یاد رکھیے. اسی طرح
اللہ کے دیدار کی خواہش رکھنا پڑیں گی، یاد رکھیے، تب اللہ کا دیدار ہوگا. کیونکہ حدیث میں الفاظ ہے جو اللہ کے دیدار کی خواہش رکھتا ہے تو اللہ بھی اس کے دیدار کی اس سے، جو اللہ کو ملنا پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے نا. تو یہاں ملنا پسند سے مراد کیا ہے؟ آپ کسی سے ملنے جائیں گے تو اس کی دیدار بھی کریں گے نا، جو خواہش رکھتا ہے اس کے ساتھ ہوں گا. اسی طرح اگر عمل کے اندر لے تو مخصوص 2 عمل بتا سکتا ہوں جس کو اگر ہم خاص طور سے کریں تو دیدار الہی آسان ہو جاتا ہے. وہ ہے عصر کی نماز اور فجر، جو ہم نے حدیث کے اندر ہی دیکھ لی. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کوشش کرو عصر اور فجر پڑھو، دیدار الہی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیا. اس سے پتہ چلا یہ 2 نمازیں، پتہ ہی چلا یہ 2 نمازیں جو پڑھتا ہے 5 نمازیں پڑھتا ہے. پھر تو یہ 2 نمازیں مشکل ہے، تو جب مشکل نمازیں پڑھ رہا ہے تو باقی نمازیں تو آسان ہے. فجر میں اٹھنا کتنا مشکل ہے، خیر اللہ کے لیے دوپہر میں جا رہے ہیں دکان بند کرے تو عصر بھی غائب، سیدھا مغرب میں آ کے مغرب سے شروع ہو رہی ہے اپنا مغرب عشاء، پھر ظہر سیدھا اس کے بعد. تو جو نمازیں پڑھ رہا ہو تو مطلب نمازوں کا جو پابند ہو، نیکی کرنے والا ہو، ایمان کی حالت میں مرا ہو، کفر کی حالت میں نہ مرا ہو، ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ یاد رکھیے. اور وہ خاص گناہ ویسے اللہ دیکھنا پسند نہیں کریں گا بندے کو، ان گناہوں سے بچیں گا. تو یہ سارے اعمال دیدار الہی کے لیے جس کو ہم کہیں گے وجوہات میں سے، وجہ میں سے ایک وجہ بنیں گے. تو کچھ باتیں ہیں کہ گناہوں سے ہم بچیں، نیکی کو ہم کریں اور نیک لوگوں میں ہم شامل رہیں تو دیدار الہی ہوں گا. تو دیدار الہی حق ہے، اللہ کا دیدار یاد رکھیے یہ حق ہے، اور یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے اور جہنمیوں کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے کہ اپنے کریٹر کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے اور یہ اپنے رب کو دیکھ پائیں گے. اور جنتیوں کو جنت میں دیدار الہی سے محبوب کوئی چیز نہیں ہوگی، مطلب ساری نعمتیں پھیکی پڑ جائیں گی اللہ کے دیدار کے سامنے. تو لہٰذا ہم لوگوں کو اللہ کے دیدار کی طلب رکھنا چاہیے، اور حقیقی طلب یہ ہے کہ ہم نے اعمال ویسے کرنا چاہیے جس اعمال کی بنیاد پر دیدار الہی ہوتا ہے، ورنہ صرف دعائیں چالو ہے، اعمال غائب ہے تو یہ سب چیزیں نہیں ملتی. اور امت مسلمہ کا اکثر کہا یہ ہے ہم دعاؤں سے کام چلانا چاہتے ہیں، عمل سے نہیں کہ اللہ مجھے نمازی بنا دے، ٹھیک ہے نا. عمل بھی تو کرو، اٹھنے کی کوشش کرو، جانے کی کوشش کرو، دل کو بنانے کی کوشش کرو، نفس کو کے غلام بننے کے بدلے نفس کو اپنا غلام بناؤ، پریکٹیکلی کچھ کرو نا. تو ہم سب دعا پہ چلا رہے اللہ مجھے جو ہے فلاں چیز کروا دے، بس دعاؤں سے چلا رہے، ہم وہ کرنا بھی پڑے گا یاد رکھے. تو لہٰذا دیدار الہی اگر ہم چاہتے ہیں یا مانگتے ہیں تو ہمیں ویسے اعمال بھی یہاں کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں دیدار الہی ہوتا ہے. یاد رکھیے تو چند باتیں ہم دیکھی تو دیدار الہی حق ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے مخصوص کے لیے دعا کرنی چاہیے کیونکہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت. یاد رکھیے اسی پہ اپنی بات کو ختم کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ کر اور اپنا دیدار جو ہمیں کرا، ایسے تمام اعمال سے بچا اور جس سے تیرے دیدار سے اللہ ہم محروم نہ رہ جائے، اور ایسے تمام اعمال کی طرف ہمیں رغبت دلا جس سے تیرا دیدار ہمیں جنت میں جو ہے نصیب ہو. جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. کوئی بات اس درس سے نہ سمجھی، آپ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، کسی نے ایک سوال کیا وحدت الوجود کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیلات بتائیے. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز وحدت الوجود یہ ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. وحدت الوجود مطلب یہ کہ جو کچھ ہے دنیا میں سب اللہ ہے. وحدت کہتے ایک کرنے کو، وجود مطلب اس کے وجود کو. تو جو کچھ دنیا میں سب اللہ ہے، یہ ہے وحدت الوجود کا عقیدہ جو عموماً ہمارے پاس ہمارے اطراف میں جو قومیں پائی جاتی ہیں اس میں جو ہندو ہوتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے وحدت الوجود. مطلب آپ ہے تو آپ بھی بھگوان ہے، بچہ ہے تو بچے بھی بڑا بھگوان ہے، اس میں بھگوان ہے، جانور میں بھگوان ہے، پتھر میں بھگوان ہے، ہر چیز جو وجود میں ہے سب گاڈ ہے. تو یاد رکھیں وحدت الوجود کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، آپ سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہم جاتے ہیں اللہ کی ذات ایک ہے. وہ کہاں ہے وہ بھی ہم کو معلوم ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر استوا کیے ہوئے. تو ظاہر سی بات ہے ہر جگہ موجود بھی نہیں ہے. ہاں اس کا علم ہر جگہ ہے. اب کچھ لوگ یہ تو حاضر اور ناظر وہ اسی سے نکلتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ناظر ہونا تو صحیح ہے، مطلب ہم کو دیکھتا ہے، ہم اس کو نہیں، وہ ہم کو دیکھتا ہے. لیکن حاضر کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ کسی چھوٹے سے گورنمنٹ آفیسر کو حاضر نہیں کر سکتے، کسی اسکول کالج میں جا کے ایک پیون کو اپنے سامنے حاضر نہیں کر سکتے. اللہ کو حاضر کیسے؟ ناظر اللہ دیکھنے والا ٹھیک ہے، حاضر نہیں ہے، لیکن ہاں اس کے علم سے اس کو ہر چیز کا پتہ ہے. اگر کوئی کہے کہ اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے ٹھیک ہے، لیکن اللہ نہیں ہے اندر کرے. تو لہٰذا وحدت الوجود کیا ہے؟ ہر چیز اللہ ہے، ہر شے اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے، ہر جگہ وہ موجود ہے. یاد رکھیے اور اللہ رحم کرے یہ نان مسلم عقیدے کا اثر مسلمانوں پر بھی ہے. یاد رکھیے اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. میں نے تو ایک چھوٹا سا پتہ نہیں کلپ تھا جس میں کہیں شاید مناظرہ ہو رہا تھا، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کوئی اس مجمع میں اہل حدیث جو آ کے ہم سے سوال کرے. ایک نوجوان چلا گیا اور وہ بیچارے جو عالم صاحب اعلان کر رہے تھے سوال کر لیا. اس نے کہا کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ. تو بولے ہاں. تو کیا اللہ تعالیٰ بولے پیخانے میں بھی؟ تو بولے ہاں. ہر جگہ بھی تو ہر جگہ ہے. جانوروں میں بھی؟ تو بولے ہاں.
تو پھر اس نے کہا کہ پھر آپ کے عقیدے میں اور نان مسلم کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ وہ بول رہے جانور ہر چیز میں. تو بہرحال انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو یہ بہت تعجب خیز بات ہے. تو بہرحال یہ وحدت الوجود ہے. مسلمان وحدت الوجود کا قائل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے, نہ اس کی تعلیم نہ قرآن نے دی, نہ سنت نے, نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کبھی ایسا کوئی عقیدہ رکھا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ حاضر ہے, اس ٹائپ سے نہیں کیا ہے. تو لہٰذا یہ عقیدہ بد عقیدگی ہے, جو اس سے مرے گا یاد رکھیے وہ جہنم میں جائیں گا. اللہ تعالیٰ اس تمام قسم کی بد عقیدیوں سے ہماری حفاظت کرے.